ہاں ایروسپیس میں ہمارے نوجوان بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور پاکستان میں پاکستانی ہیں یہ، اور جن کی بات ابھی سائم کر رہے ہیں کہ ایسے ایروسپیس انجینئر ہیں جنہوں نے خلائی سائنس میں شاندار تحقیق کی اور اپنی خدمات سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. اسد اللہ ان کا نام ہے، اور جناب انجینئر اسد اللہ کو سڈنی میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل ایئر اسپیس کانفرنس میں اعلیٰ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور ان کو ایک امتیازی کامیابی جو ہے اس پر سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے. تو خلا بازی بالکل مجھے خلا بازی کرنے کا بہت شوق ہے. اچھا، اس دن تو میں پوچھ رہی تھی والنٹری کوئی جانا چاہ رہا ہے؟ میں جانا چاہتا ہوں اسپیس پہ، تو آپ نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں جانا. وہ پہلی پرواز میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑا ذرا وہ ان کا ذرا رننگ ہو جائے، وارم اپ ہو جائے، پھر میں جانا چاہوں گا. میں تھوڑا مجھے ہے ذرا ایکسپلور کر لیں. گفتگو کہتے پھر جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیس انجینئر اسد اللہ. بہت شکریہ اسد، اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یو فار اچیونگ آل دی گڈ تھنگس. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سڈنی ملنے والے اس بڑے اعزاز کے حوالے سے کیا فیل کر رہے ہیں؟ ہاؤ واز دی جرنی؟ ہمارے ناظرین کو اس اعزاز کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. فرسٹ آف آل میں بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل کانگریس اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں. تو انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل کانگریس جو ہے وہ بیسیکلی ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اسپیس سے ریلیٹڈ، ایروسپیس سے ریلیٹڈ اور ایون فزکس وغیرہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ ڈفرینٹ کمپنی جو ہیں، جیسے کہ جس میں آتی ہے ناسا، اسپیس ایکس، یونائٹڈ کنگڈم اسپیس ایجنسی اینڈ آلسو اٹالین اسپیس ایجنسی، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ جتنی بھی اسپیس ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ آتی ہیں. وہاں کے ڈفرینٹ انجینئرز، ایسٹروناٹس اور اسپیس ریسرچرز جو ہیں وہ وہاں پہ بلائے جاتے ہیں اپنی ریسرچ پریزنٹ کرنے کے لیے. اور یہ ریسرچ جو ہے وہ ایک پیئر ریویو کے تھرو دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو مدعو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے میں اپنا بتاتا چلوں تو میں نے ریسنٹلی 1 or 2 years بس آن ڈفرینٹ پروپلشن سسٹمز آف راکٹس اینڈ اسپیس کرافٹ اینڈ ایون آن سیٹلائٹس. تو میں نے ان سب چیزوں کے اوپر ریسرچ کی تھی، اور یہ ریسرچ جو ہے وہ میری یونیورسٹی کی طرف سے اور اسی کی طرح آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرف سے بھی ریکوگنائز ہوئی تھی. اور اسی بیس کے اوپر مجھے انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل کانگریس کے اندر بلایا گیا تھا، جہاں پہ میں نے پاکستان اور یونائٹڈ کنگڈم کو ریپرزینٹ کیا تھا. اور اس ریسرچ کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے کس طرح سے آگے سیوٹیبل اور سسٹینیبل انرجی کے تھرو مطلب فردر بیونڈ اسپیس میں ٹریول کر سکتے ہیں. اسی طرح ایسٹروناٹیکل کانگریس جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اسپیس سیکٹر کی کانگریس ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل فیڈریشن کے اندر آتی ہے. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں نے پاکستان کو اس چیز میں ریپرزینٹ کیا. تو اسد ایک چیز جاننا چاہیں گے، ابھی ظاہر ہے آپ کی جو تحقیق ہے اس میں نہ صرف آپ کو ایک امتیازی سرٹیفکیٹ، آپ کو ایوارڈ ملا ہے، ایک بڑی کامیابی، ساتھ ہی آپ کی جو تحقیق ہے اسے آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی شامل کیا گیا، اس کے کورس میں بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ وہ ایسا کون سا پہلو ہے جس کی وجہ سے اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا؟ اٹس ایکچولی اے گریٹ آنر فار می کہ میری ریسرچ کو آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی اور کرینفیلڈ یونیورسٹی کے سلیبس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں تو جتنے بھی اسپیس سائنس سے ریلیٹڈ یا ایروسپیس سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کریں گے ری فیکٹری ہائی انٹروپی سپر الوائز کے اوپر، تو ان کے لیے میری ریسرچ جو ہے وہ بیس لائن اور ریفرنس ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں تو مجھے آن اوکیجنلی مجھے ایز اے گیسٹ لیکچرر کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، جہاں پہ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں جہاں پہ میٹیریل ہے، اسپیس سائنس ہے، ایروسپیس ہے اور ایسٹروناٹکس ہے، وہاں پہ لیکچر بھی دینے جاتا ہوں اپنی اس ریسرچ سے ریلیٹڈ. اور اس کو میں ابھی کنٹینیو کر رہا ہوں آگے، تاکہ ہم اس میں مزید جو ہے اس کو مور ریزیلینٹ بنائیں، تاکہ یہ اور زیادہ اسپیس کے اندر ٹریول کر سکے. اور مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس سائنس جو ہے وہ بہت واسٹ فیلڈ ہے، اور اس میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ نیو انوویشن ہوتی رہتی ہے. تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی جو ہیں اس کے اندر سپورٹر نہ ہوں، ایکچولی میں کنٹریبیوٹر ہوں باقی کنٹریز کی طرح، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایز اے کنٹریبیوٹر جو ہے اسپیس سائنس اور اسپیس ایکسپلوریشن کے اندر پورا اپنا حصہ ڈالیں. تو آگے بھی میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اپنی ریسرچ کو مزید جو ہے وہ
डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करूं, जैसे कि सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के अंदर मैंने किया और इसके अंदर मोर एडवांसमेंट अच्छा असद, पाकिस्तान से नौजवान तलबा AI या IT के मुख्तलिफ शोबाहात में बैरून मुल्क जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा सिंपली मैसेज यही है कि नेवर सेटल फॉर लेस, क्योंकि फेलियर जो हैं वो हर चीज़ का हिस्सा होते हैं. I've been failed so many times. I just want you कि आप जितना हो सकें अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, हमेशा ये सोच रखें कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी मकसद यही है कि मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ पाकिस्तान का नाम दुनिया के अंदर ग्लोबली. और इसके अलावा यही कहूँगा कि लाइक जितना हो सके आप डिफरेंट फील्ड्स जो हैं जिसमें क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, AI है या रोबोटिक्स है, इसकी तरफ आएँ, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आएँ, क्योंकि दुनिया की एडवांसमेंट जो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा होती जा रही है और आई थिंक हम बहुत सेक्टर्स में लैग कर रहे हैं. तो बेसिकली एक नॉर्मल जो हम पाथ पे चल रहे आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उससे निकल के एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को लाना होगा जहाँ पे हम थ्योरेटिकली चीज़ों को एक्चुअली में प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें. अनफॉर्चुनेटली स्पेस सेक्टर और क्वांटम वाली साइड पे हम काफ़ी लैग कर रहे हैं, वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है. आपने ये बिल्कुल सही कहा. थैंक यू सो मच असद, बहुत शुक्रिया आपका. और ज़ाहिर है आप सोचें इनकी तहकीक को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का हिस्सा बनाया गया है, तो यकीनन कितनी इन्होंने कहते हैं ना ज़बरदस्त तरीके से सारी एफर्ट की.